بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 ہجری میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے لیے مکہ پر فوج کشی کا ارادہ فرمایا تو اس مہم کو لوگوں سے چھپائے رکھنے کا اہتمام فرمایا، مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں آپ کے آنے سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ اس وقت وہ مشرکین جنہوں نے آپ کو بے کسی کی حالت میں اس ارض پاک سے جلا وطن کیا تھا، اب اپنے انجام سے گھبرا رہے تھے، کیونکہ اب اسلام کے سیلاب کو روکنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاران صحابہ اکرام کے ہمراہ مکہ کے قریب پہنچے تو حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اور ابو سفیان تحقیقات کے لیے مکہ سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے جب رات کی تاریکی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور ان کی جان پر بن گئی، کیونکہ وہ مسلمانوں سے اس قدر بڑے لشکر کی توقع نہیں رکھ رہے تھے۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ قریش کو تباہی سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتفاق سے جب وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے جب ابو سفیان کی آواز سنی تو انہیں پکارا۔ ابو سفیان نے بھی آواز پہچان لی اور کہا، آپ ابو الفضل ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ یہاں کہاں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان آگے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ آپ ہی کوئی تدبیر بتائیں۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا اور ابو سفیان کو ساتھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش غضب میں بے تاب ہو کر چلائے، او دشمن خدا! خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی عہد و پیما اور ذمہ داری کے ہمیں تجھ پر قابو دے دیا ہے۔ حضرت عمر نے جس غیظ و غضب میں اسے پکارا تھا، آپ کا ارادہ واضح تھا، مگر آپ حضرت عباس کو ساتھ دیکھ کر خاموش ہو گئے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن آپ سے پہلے ہی حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر نے وہاں پہنچتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے فوراً عرض کیا، یا نبی اللہ، میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان جو شرمندگی اور ندامت میں سر جھکائے کھڑا تھا، اب منہ چھپانے کے لیے زمین میں کوئی کونا تلاش کرنے لگا۔ حضرت عمر کا غیظ و غضب دیکھ کر اس کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے کے انتظار میں ہے۔ ادھر پیغمبر خدا کا حکم ہوا تو میری گردن میرے جسم سے الگ کر دی جائے گی۔ اسی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر کے برابر اصرار پر حضرت ابن عباس نے فرمایا، عمر، اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو تم اس کو قتل کرنے کے لیے ہرگز اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنی عبد مناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، خدا کی قسم، مجھے آپ کے ایمان لانے کی اتنی خوشی تھی کہ اتنی خوشی اپنے والد خطاب کی اسلام لانے سے نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ابو سفیان کو لے جائیں اور انہیں اپنے پاس بلائیں، اس کا فیصلہ صبح کیا جائے گا۔ ناظرین، اگلے دن صبح حضرت عباس نے حسب حکم ابو سفیان کو ساتھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ابو سفیان، افسوس کا مقام ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو؟ ابو سفیان نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلہ رحم کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، تمہاری حالت قابل افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو؟
ابو سفیان کہ جن پر جاہلی حمیت اور قومی عصبیت اب بھی اعتراف رسالت کی راہ میں حائل تھی، کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حلیم، کس قدر شریف اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ ابو سفیان کا سر اسی وقت تن سے جدا کر دینا چاہیے تھا، مگر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں خاموش رہے۔ ناظرین، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کا یہ گستاخانہ جملہ سنا تو اسے ڈانٹ کر فرمایا، ابو سفیان، اس سے پہلے کہ سر تن سے جدا ہو جائے، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عباس کی ڈانٹ سنتے ہی ابو سفیان کی جیسے آنکھیں کھل گئیں، فوراً کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کیا اور راستان نبوت پر سر خم کر دیا۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 بخاری شریف۔ اس کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ابو سفیان کی جان بخشی کا اعلان فرمایا بلکہ ابو سفیان کے گھر کو بیت الامن کا درجہ دے دیا۔ ہمارے شفیق آقا کی ذات پر کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اور کمنٹ میں بھی لکھ کر کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔